ہے۔ تو جہاں اللہ پوری کائنات کا مالک اور خالق ہے، وہاں اللہ پوری کائنات کا مالک بھی ہے۔ ہر چیز اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ کے امر سے چلتی ہے، اور اللہ پاک ہمارا اور آپ سب کا رازق بھی ہے۔ جو ہماری ضروریات عالم رواں میں تھی، اس کو اللہ نے اپنی قدرت سے پورا کیا۔ ماں کے پیٹ میں جو ضرورتیں تھیں، اللہ نے اپنی قدرت سے اس کو پورا کیا۔ اور موت کے بعد جتنی منزلیں آنے والی ہیں، جو ہماری ضروریات ہے، اس کو اللہ پاک پورا کرے گی۔ اب زمین اور آسمان کے درمیان ہماری ضرورتیں کون پورا کرتا ہے؟ عالم رواں میں بھی اللہ، اور ماں کے پیٹ میں بھی اللہ، اور باقی موت کے بعد کی منزل میں اللہ۔ دنیا میں بھی ہمارا رازق وہی ہے، ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا وہی ہے۔ ہم دکانیں ذریعہ ہیں، نوکریاں ذریعہ ہیں، ڈگریاں ذریعہ ہیں، دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ جیسے لگتا ہے ایک بلب، ایک ٹیوب لائٹ یہاں لگائی، لگتا ہے کہ روشنی اس میں سے آ رہی ہے، لیکن پیچھے اس کا رابطہ ہے ٹرانسفارمر سے، اور رابطہ ہے اس کے وہ بجلی گھر سے، تو وہاں سے بجلی آتی ہے۔ اسی ٹیوب کو، اسی بلب کو یہاں سے اتار کے ایسی جگہ پہ لگا دو یہاں رابطہ نہیں ہے، تو روشنی آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ تو لگتا ہے کہ بلب روشنی دے رہا ہے، اصل میں روشنی پیچھے سے آ رہی ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ دکان سے پڑھ رہے ہیں، رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے، اللہ کے خزانوں سے اس دکاندار کے لیے رزق آتا ہے، اللہ کے خزانوں سے اس نوکری کرنے والے کے لیے رزق آتا ہے، اللہ کے خزانوں سے اس ڈگری والے کے لیے رزق آتا ہے۔ میرے بھائی بزرگوں، دوستو، ہمارا یقین اللہ کی ذات اور صفات میں آ جائے کہ اللہ پاک ہمارے خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں، رازق بھی ہیں، ہماری ضرورت و حاجتوں کو پورا کرنے والے بھی ہیں۔ اس لیے وہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا اور جو ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، ہماری کامیابی ہے کہ اس اللہ سے لو لگا لیں، اس اللہ کے سچے بندے بن کے زندگی گزار لیں، سچی غلامی اختیار کر لیں، اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیں۔ ہم اللہ سے بغاوت کر کے کہاں جائیں گے؟ زمین میں کون سی جگہ ہے جہاں اللہ کی حکمرانی نہیں، اللہ کی سلطنت نہیں، اللہ کی چلتی نہیں، اللہ کی حکمرانی نہیں؟ یہ انسان تو اللہ سے بگاڑ کے اور اللہ سے بغاوت کر کے وہ کہاں جائے گا؟ اللہ سے سچی محبت قائم کر لے۔ اسی سبب کو لے کے، اسی بات کو لے کے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے اور اپنے قوم والوں کا، اپنے علاقے والوں کا، اپنے قبائل والوں کا اس بات کا ذہن بناتے۔ انبیاء علیہ السلام جو تھے وہ آس پاس کے نقشوں میں محنت نہیں کرتے تھے، بلکہ انسانوں کے قلوب میں محنت کرتے تھے کہ اگر ان انسانوں کے دلوں میں اللہ کی ذات اور صفات کا یقین صحیح طرح آ گیا تو یہ انسان جو ہے یہ بچ جائے گا، اس کے جسم نکلنے والے اعمال ایسے ہوں گے جو اللہ کو راضی کریں گے، اور اس سے پوری دنیا میں خیر کے، برکت کے فیصلے آئیں گے۔ لیکن انسان کا یقین بگڑ گیا اور یہ اعمال والا نہ ہوا، یہ خواہشات کے پیچھے چلا، تو پھر یہ انسان کے جتنے نقشے ہیں یہ اس کے نقصان کا ذریعہ بنیں گے، ان نقشوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ اب اللہ کے امر کو کیسے پورا کرنا ہے؟ اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے۔ اللہ نے طے فرما دیا ہے، میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے دیر ہوگا، جس
جس طریقے کو میرے محبوب کے طریقے کے قریب ہوگا وہی اللہ کے ہاں قابل قبول ہے. تو آپ کی سنت زندگی یہ میری اور آپ کی زندگی میں آ جائے، یہ کامیابی کی ضمانت ہے. آج اس دعوت تبلیغ کے نام سے ہر مسلمان سے درخواست کی جا رہی ہے کہ نبی پاک والی زندگی، اللہ نے اس زندگی میں کامیابی رکھی ہے، اللہ نے اس زندگی میں عزت رکھی ہے، اللہ نے اس زندگی میں کشش رکھی ہے. آج مسلمانوں میں محنت اس لیے ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کو یہ بتلانا اور یہ بتانا، اے مسلمان تو اس زندگی پہ آ جا، اس سے اعلیٰ زندگی نہیں، اس سے عزت والی زندگی کوئی نہیں، اس سے کامیاب کوئی زندگی نہیں. اگر تیری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میل کھا گئی تو تم یقیناً کامیاب ہے، یقیناً کامیاب. دلوں میں اس یقین کو کہ نبی پاک کے طریقوں میں دونوں جہاں کی کامیابی اور نبی پاک کے طریقوں کو چھوڑ کے دونوں جہاں کی ناکامی. یہ اللہ نے ہمیں جو ایمان نصیب فرمایا ہے، اس ایمان کے بارے میں پوچھا جائے گا. اس ایمان کو سامنے رکھ کے آخرت کے فیصلے ہوں گے، دنیا کی رحمتوں اور برکتوں کے فیصلے ہوں گے. جیسے اللہ نے اس کائنات کو بنایا، پھر ایک تو سور پھونکا جاوے گا. جب سور پھونکا جاوے گا اللہ پاک ان انسانوں کو ختم فرمانے گے، یہ جانداروں کو ختم فرمانے گے. اور یہ وہ دن ایسا آنے والا ہے جب یہ پہاڑ روئی کی دالوں کی طرح اچھال دیے جائیں گے، زمین کے فرش کو توڑ دیا جائے گا، آسمان کی چھت کو توڑ دیا جائے گا، سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی اور ساری کائنات ختم ہو جائے گی. ایک اللہ کی ذات رہ جائے گی اور فرشتے رہ جائیں گے، 4 بڑے فرشتے. اللہ سب انسان ختم ہو گئے، ہم رہ گئے اور میری ذات رہ گئی. حکم ہوگا کہ اس فرشتوں کو کہ یہ بھی ختم ہو جائیں. جب یہ فرشتے بھی ختم ہو جائیں گے، اکیلی اللہ کی ذات ہوگی اور اس دن اللہ پکار کے پوچھے گا کہاں ہے بادشاہ کا دعویٰ کرنے والے کہ میری بادشاہ، میری حکومت، میری زمین اور میرا مکان. کوئی دعویٰ کرنے والا نہیں ہوگا، ایک اکیلی اللہ کی ذات ہوگی جو ابد سے بادشاہ ہے، ابد تک بادشاہ ہے اور اکیلا بادشاہ ہے. پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، پھر ان انسانوں کو زمینوں سے نکالا جائے گا اور پھر ان کے قلوب کو دیکھا جائے گا. جو ایمان کی مایا کو لے کے گئے ہوں گے ان کے لیے ہمیشہ کی کامیابی کا فیصلہ، اور جو ایمان سے خالی ہوں گے ان کے لیے ہمیشہ ناکامی کا فیصلہ. تو اللہ نے مجھے اور آپ کو دنیا میں بھیجا ہے اس ایمان کی مایا کو اکٹھا کرنا، بنانا. وہ ایمان دنیا میں بھی کام آئے گا، جو اعمال دنیا میں بھی کام آئیں گے، قبر میں، حشر میں، خیرات پہ، ہر جگہ کام آئیں گے. ہماری مثال ایسی جیسے اسٹیشن پہ کھڑا ہوا ایک مسافر اور ٹرین آئے گی اور وہ اس مسافر کو لے جائے گی. اب یہ مسافر اسٹیشن پہ کھڑا ہو کے سوچے کہ جہاں میں ایک اچھا سا گھر بنا لوں اور بڑی عالی شان گھر بنا لوں، اس پہ ایسے بستر اور ایسے بیٹھک ہو جائے اور ایسا نظام ہو جائے اور وہاں کھانے کا نظام ایسا بنے، بہت اچھے ریسٹورینٹ، ہوٹل بن جائیں، تو اس کو لوگ عقل مند کہیں گے یا کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے کہ چند گھنٹے کا قیام ہے، عارضی قیام ہے، مستقل اس جگہ رہنا نہیں ہے. تو یہاں کوئی چیز اگر بنانی بھی ہے تو عارضی بنا. جب انسان کو کہا جاتا ہے یہ دنیا عارضی ہے، یہاں کا قیام بڑا مختصر ہے، یہاں کوئی گھر بنانا، کوئی ضرورت پوری کرنا تو عارضی کر.
یہ حیران ہوتا ہے یہ کیا بات کرتے ہیں. احسان تیری مثال ایسے ہی ہے جیسے اسٹیشن پہ کھڑا ہو مسافر, کیسے اس مسافر کی گاڑی آئے گی وہ سوار ہو جائے گا اپنی منزل کی طرف, جب موت کی گاڑی آئے گی تو بھی سوار ہو جائے گا. عقل مند وہ ہے جو موت کو یاد رکھے اور آخرت کی تیاری کرے. عقل مند وہ ہے جو توشہ اکٹھا کرے راستے کے لیے. عقل مند وہ ہے جو کچھ بچا لے منزل کے لیے, تو سارا یہاں خرچ کر دے, وہ عقل مند نہیں. تو اس لیے اب کیا جاتا ہے کہ ہم اس دنیا میں جو آئے ہیں آخر کے اعتبار سے, کچھ اپنی آخرت بنانے کے اعتبار سے وہ توشہ اکٹھا کر لیں, اور وہاں کا توشہ کام آنے والا کیا ہے, ایمان اور اعمال ہے. وہ اسکندر اعظم پوری دنیا کا بادشاہ تھا, کرتے ہوئے کہا میرے ہاتھ باہر نکال کر کفن سے. کیوں؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے پوری دنیا کی بادشاہت میرے پاس تھی, لیکن مرتے ہوئے خالی ہاتھ جا رہا ہوں. وہاں بادشاہت کی کوئی چیز ساتھ نہیں جا رہی, وہاں تو ایمان اور اعمال ہی ہیں وہ کام آئیں گے. میرے بھائی بزرگوں دوستوں, بالکل اسی طرح انبیاء علیہ السلام نے اپنی اپنی قوموں میں محنت کی. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا. اے لوگوں, اللہ کی بات کو مان لو, اللہ کے حکم پہ چل لو, دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے. بیٹھ جانا لیکن کھالے نا پیسہ لوگوں نے ایمان لیا ہے, اور تھوڑے لوگ ایمان لیا ہے, لیکن باقی اکثر ایمان نہیں لائے. 950 سال تک محنت کرتے رہے, اور وہ کیا کہتے تھے کہ ہم اکثریت میں ہیں, ہم جب چاہیں گے ان تھوڑوں کو جو تعداد میں تھوڑے ہیں ان کو ناکام کر دیں گے. ان کے ذہنوں میں کیا ہوا کہ جس طرف اکثریت ہوتی ہے وہ کامیاب ہوتے ہیں. نبی نے سمجھایا کہ کامیابی کی یہ بنیاد نہیں, کامیابی کی بنیاد تو ہے ایمان اور اعمال. اس سے تم لوگ ایمان اعمال میں زندگی پہ آ جاؤ. جب انہوں نے نبی کی بات کو نہ مانا, پھر اللہ نے کیا کیا, پھر اللہ نے آسمانوں سے پانی برسا, زمینوں سے پانی نکلا, درختوں سے قدوروں سے پانی نکلا, بس ہر طرف پانی پانی. اللہ نے ان چند 80-82 چند لوگوں کو بچا لیا جو ایمان والے تھے, اور باقی سب کو اللہ نے ناکام کر دیا اور جگہوں کے حالات کو برباد کر دیا. اور قرآن پاک اس واقعے کو بیان کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ تم اس بھول میں نہ رہنا کہ کامیابی اکثریت میں ہے. اگر اکثریت میں کامیابی ہوتی تو نوح علیہ السلام کی مخالفت کرنے والے کامیاب ہو جاتے. کامیابی تو ایمان اعمال والوں کے ساتھ ہے. جو قرآن پاک میں یہ قصے کہانیاں آتے ہیں کہ آپ پر میرے لیے ہیں, ہم اس سے سبق لیں, اس سے سمجھیں. قوم عاد آئی, اور قوم عاد نے کیا لگایا, اللہ نے ان کو 60 ہاتھ کر دیے تھے, قوت والے تھے, طاقت والے تھے, کھجور کے درخت ہاتھوں سے اکھاڑ لیتے تھے. جب نبی گئے, اب وہ اپنی طاقت کے گھمنڈ میں جو اللہ نے ان کو دی تھی ایسے ہو گئے. انہوں نے نبی کی بات کو نہ مانا. ان کا ہم کو طاقت والے ہیں, قوت والے ہیں, اپنی طاقت کے بل بوتے میں جو مرضی کریں, اس زمانے کی سپر پاور, ہم کو جو چاہیں کریں, طاقت سے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں دنیا میں. یہ سوچ تھی. نبی نے سمجھایا, نبی نے بتلایا کہ طاقت اللہ نے دی ہے, اس لیے اللہ کے تابع ہو کے زندگی گزارو, اللہ کی اس نعمت کو اللہ کے تابع کر دو. لیکن نبی کی بات کو نہ مانا, پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ نے اپنی مخلوق ہوا کو حکم دیا, اپنے خزانوں سے تھوڑی سی ہوا نکالی,
اور اس ہوا نے ان نافرمانوں کو زمین سے اٹھایا، ہوا میں گھمایا اور پٹک پٹک کے زمین پہ مارا اور ان کو ہلاک و برباد کر دیا، اور صبح ایسے پڑے ہوئے کٹے ہوئے تنے پڑے ہوتے ہیں۔ اور اللہ نے اس واقعے کو بیان کر کے آپ کو ہمیں بتا دیا کہ تم اسکول میں نہ رہنا، دیکھو کامیابی تو ایمان عمل والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ نے ان قوت والوں کو، طاقت والوں کو، جب انہوں نے اللہ کی بات کو نہ مانا، جب نبی کی بات کو نہ مانا، اللہ نے کیسے ہلاک و برباد کر دیا۔ قوم سمود آئی، انہوں نے کہا کہ پہلی قوم کو ہوا سے ہلاک ہو گئی، اب ہم بڑے سمجھدار لوگ ہیں، اب ہم پہاڑوں میں کھود کھود کے گھر بنائیں گے، پہاڑوں میں کھود کھود کے گھر بنائیں گے اور محفوظ گھر بنائیں گے تاکہ ہوا، آئندہ ہوا آئے تو کوئی بگاڑ نہ سکے۔ ان کی نگاہ اس میں نہیں گئی کہ یہ عذاب آیا کیوں، کہ انہوں نے اللہ کی عذاب کو چھوڑا، انہوں نے نبی کی بات کو نہ مانا، بلکہ انہوں نے اپنی عقل سے گھوڑے اڑائے اور وہ پہاڑوں میں کھود کھود کے گھر بنائے۔ اللہ نے نبی کو بھیجا، نبی نے سمجھایا۔ اللہ کبھی اس قوم پہ عذاب نہیں لاتے جب تک اس قوم تک اللہ پاک کسی نبی کو سمجھانے کے لیے نہیں بھیجتے۔ سمجھانے والا ہر قوم کی طرف بھیجتے ہیں۔ جب نبی کی بات کو نہ مانا، پھر اللہ نے کیا کیا؟ پھر اللہ نے اپنے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ چیخ مارو۔ وہ فرشتے نے چیخ ماری، اس چیخ سے ان نافرمانوں کے، ان اللہ کے حکم کو چھوڑنے والوں کے، ان نبی کی بات نہ ماننے والوں کے محفوظ گھروں میں بیٹھے ہوئے کلیجے پھاڑ دیے، اور اللہ نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا۔ اور اللہ نے بتا دیا کہ ہم جب ہلاک کرنے میں آئیں تو تمہارے محفوظ گھروں میں بٹھا کے تم کو ہلاک و برباد کر دیں گے۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، آج بھی زلزلے آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، ہماری اللہ کی طرف توجہ نہیں جاتی کہ یہ کیوں آئے، کہاں اللہ کا حکم ٹوٹ گیا، کہاں اللہ ناراض ہو گیا۔ ہم اللہ کو راضی کریں، مسجدوں کو آباد کریں، دین کو جاری ساری کریں تاکہ اللہ کا عذاب نہ آئے، طوفان نہ آئے، سیلاب نہ آئے، زلزلے نہ آئے۔ ہماری نظریں بھی کہیں اور طرف جاتی ہیں۔ جیسے کہ ایک دفعہ ایک ملک میں جانا ہوا تو وہاں زلزلہ آیا کچھ سال پہلے، تو انہوں نے عمارتیں بنائی ہوئی، تو وہاں کے لوگ بتا رہے تھے کہ ہمارے یہاں کے جو سائنسدان ہیں یا عمارتیں بنانے والے ہیں، انہوں نے ایسی عمارتیں بنائی ہیں کہ اتنی شدت سے زلزلہ آئے گا تو یہ عمارتیں گریں گی نہیں۔ تو ان کی عقلیں کہاں گئی؟ وہ اللہ جو اس شدت کا، اس سے زیادہ شدت کا زلزلہ بھی تو بھیج سکتا ہے، اس اللہ کو راضی کر لو کہ وہ زلزلہ بھیجے نا۔ تو اسی لیے یہ جب وہ ہلاک ہو گیا تو اللہ نے بتلا دیا کہ کامیابی تو ایمان اور اعمال والوں کے ساتھ۔ قوم سبا آئی، پانیوں کے بند باندھے، بڑے بڑے ڈیم بنوائے اور اس پہ فخر کرتے تھے کہ ہم نے جب ایسا ڈیم بنا دیا اور ہم نے ایسی پانی کو اکٹھا کر لیا۔ اللہ نے نبی کو بھیجا، نبی نے سمجھایا کہ اللہ کے احکامات کے مطابق آ جاؤ۔ وہ اس پانی سے کھیتیوں کو سیراب کرتے، باغات کو سیراب کرتے، ان کے باغات ایسے زرخیز کہ اگر وہ مسافر گزر جاتا تو اس مسافر کو توشے کی ضرورت نہ پڑتی، سر میں کو ٹوکرا رکھ کے گزر جاتا، وہ پھل خود گرتا رہتا، ٹوکرا بھر جاتا۔ اللہ نے ایسی زرخیزی دی تھی، لیکن اللہ کا شکر ادا نہ کیا، اللہ کی ناشکری کی، اللہ کی اطاعت نہیں کی، اللہ کے نبی کی بات کو نہ مانا،
اور یہ کہتے ہیں کہ زیادہ اللہ نے نبیوں کو بھیجا، سمجھایا، جب نہیں سمجھے پھر اللہ نے اپنی مخلوق چوہے کو حکم دیا۔ چوہوں نے ڈیموں میں سراخ شروع کیے اور وہ بند جو انہوں نے اپنے نفع کے لیے باندھے تھے وہ بند ختم ہو گئے، برباد ہو گئے، سوراخ ہو گئے، ان میں پانی نکلا اور ساری ان کے باغات برباد، بستیاں برباد، سب کچھ تباہ ہو گیا۔ اور اللہ نے بچایا کن کو؟ ایمان اور اعمال والوں۔ فرعون، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے کہ فرعون ایک اللہ کی بات کو مان لے، اللہ کے حکم کو مان لے، لیکن فرعون نعوذ باللہ اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا تھا کہ یہ آسمان میری مرضی سے چلتا ہے، زمین میری مرضی سے چلتی ہے، سورج میری مرضی سے نکلتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف بلایا، دشمن ہو گیا آپ کا کہ میری بادشاہ چھیننا چاہتا ہے، میری سلطنت کو چھیننا چاہتا ہے، آپ کے اور آپ کی قوم بنی اسرائیل کے خلاف ہو گیا۔ تو اب آپ کی جان کے طرف پہ، آپ کی قوم کے جان کے طرف پہ فوج بھیج دی پیچھے، اب آگے پانی اور پیچھے فرعون کی فوج۔ بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ ہم تو مارے گئے۔ حضرت موسیٰ صاحب نے کہا ہے قوم فکر نہ کرو، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ جب اللہ کی مدد ساتھ ہو جائے پھر کس کا کام؟ تو پھر کیا ہوا؟ حکم ہوا اے موسیٰ اس آسے کو جو آپ کے ہاتھ میں ہے اس کو پانی میں مارو۔ جب پانی کے آسے کو مارا اللہ نے پانی میں راستے بنا دیے، خشکی کے راستے، لوگوں گزرنے کے راستے، قبائل کے درمیان میں پانی کی کھڑکیاں بنا دی دوسرے کو دیکھ سکیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو راستہ دے دیا۔ فرعون نے اپنی فوج کو کہا کہ تو ہمارے لیے بنے، اپنی فوج کو پیچھے جانے کا کہا، خود بھی پیچھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل پار کر کے دوسرے کنارے پہ اور فرعون اور اس کی فوج پانی کے درمیان میں، تو وہ پانی کی جواریں جن کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ ملنا نہیں، اللہ نے حکم دیا، وہ پانی کی جواریں مل گئیں اور وہ سب ڈوب کے ہلاک و برباد ہو گئے۔ اور اللہ نے اسی پانی میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو راستے دے دیے، اور اسی پانی میں فرعون اور اس کی فوج کو ڈبو کے ہلاک و برباد کر دیا، اور یہ بتا دیا ہے فرعون یہ پانی تیری مرضی سے نہیں چلتا، یہ ہماری مرضی سے چلتا ہے۔ ہم چاہیں تو جس کو چاہیں راستے دیتے ہیں، جس کو چاہیں پار کرا دیں، اور جس کو چاہیں اس کو اسی پانی میں ڈبو کے ہلاک و برباد کر دیں۔ قارون آیا، ان میں مال، سونا، چاندی، ہیرے جواہرات۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دعوت دی، اس نے کہا کہ یہ تو میرا مال چھیننا چاہتا، الٹا آپ کو تہمت لگا دی۔ پھر اللہ نے قارون کو خزانوں سمیت زمین میں دھسایا، اور قیامت تک کیسے دھستا رہے گا۔ اللہ نے اس کو ذلیل کرنے میں، ناکام کرنے میں اس کے خزانے لیے نہیں۔ وہ ذات ہے جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے عزت دے، وہ چاہے تو بادشاہ کی کرسی میں بٹھا کے جوتے پڑوا دے، وہ چاہے تو جھونپڑی میں عزت دے۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا، آخر میں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آج جب عرب کے علاقے میں آئے، ہر طرف جہالت کا اندھیرا، کوئی ان لوگوں پہ، ان قبائل پہ حکومت کرنا پسند نہ کرتا، اپنی بچیوں کو زندہ سرگور کر دیتے، اور
کسی کے اونٹ نے پہلے پانی پی لیا، اس میں لڑائیاں شروع ہو گئی، پورے قبائل کو قتل کر دیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محنت فرمائی دین کی ایسی قوم پہ، اللہ نے وہاں سے ہدایت کے چشموں کو جاری فرمایا. وہاں صحابہ کی مبارک جماعت، اور اللہ نے اس سرزمین کو ذریعہ بنا دیا پورے عالم کے انسانوں کی ہدایت کا. اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستوں، انبیاء علیہ السلام کی محنت، یہ تولی والی محنت کوئی محنت ہے. کیسے ایمان ہمارے زندگی آ جائے. آج یہ سنت زندگی اگر مسلمان کی زندگی میں ہوگی، اور اس زندگی کو لے کے یہ پوری دنیا میں جہاں بھی جائے گا، جس شہر میں، جس ملک میں، جس علاقے میں، اس کی زندگی کو دیکھ کے لوگ ہدایت میں داخل ہوں گے. اللہ نے سنت زندگی میں کشش رکھی ہے. اللہ نے اس سنت زندگی میں کامیابی رکھی ہے. جیسے سورج کی روشنی آتی ہے، اور وہ روشنی جب صبح نکلتی ہے تو سورج کی کرن ہر گھر میں داخل ہو جاتی ہے. گھر میں کوئی کھڑکی ہو، روشن دان ہو، یہ روشنی جاتی ہے اور گھر میں داخل ہو جاتی ہے. بالکل اسی طرح جب ہدایت کا سورج نکلے گا تو دین اللہ کے احکامات یہ ہر گھر میں داخل ہوں گے. یہ سنت زندگی جب ہماری زندگی میں آئے گی، یہ لوگوں کے دلوں کو پھیرے گی اور لوگ ایمان میں داخل ہوئیں گے. لیکن مسلمان اگر ایمان ہماری زندگی پہ آ جائے، اس لیے پوری دنیا میں مسلمانوں میں محنت ہو رہی ہے، مسلمانوں میں محنت ہو رہی ہے کہ مسلمان ایمان ہماری زندگی پہ آ جائے. اب اعمال میں سب سے اہم عمل نماز کا عمل ہے. آتا کہ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو. اللہ نے ہمیں ایسا عمل دیا اتنی قوت و طاقت والا. آج نماز کی طاقت اور قوت کو نہ جانا. جب نماز آئی تو صحابہ اتنے خوش ہوئے کہ ہمیں اللہ سے باتیں کرنے کا ذریعہ مل گیا، اللہ سے اپنی حاجتیں مانگنے کا ذریعہ مل گیا. صحابہ کی تربیت کیسی ہوئی کہ جب کوئی مشکل آئے، جب کوئی دقت آئے، جب کوئی تکلیف آئے، وضو کرو، نماز پڑھو، اللہ سے مانگو. وضو کرو، نماز پڑھو، اللہ سے مانگو. مسلمان کی تربیت کی گئی. سب سے پہلے اللہ سے مانگو. بدر کا مارکا، یہ مسلمان 313، وہ 1000، تعداد کم، تلواریں کم، نیزے کم، گھر ہر چیز کم. اور رات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نماز میں، دعاؤں میں، اللہ سے مانگنے میں. اس نماز کی برکت سے، ان دعاؤں کی برکت سے رات کو جو مسلمان جس میں لگے ہوئے تھے، اللہ نے بدر میں اگلے دن مدد کے لیے فرشتے اتار دیے، اور اللہ نے وہاں فتح نصیب فرمائی. وہ نماز کی برکت سے مارکا جیتا. آج نماز کی طاقت اور قوت کو نہ جانا. آج ہم اس بات کو جانتے ہیں، ایٹم تو نہ آپ نے دیکھا نہ میں نے دیکھا، لیکن آتا ہے کبھی چند سال پہلے ایک ملک پہ گرا تھا، وہ اتنی طاقت والا بم، اتنے شہر تباہ ہو گئے، اتنے لوگ تباہ ہو گئے، اور یہ ہو گیا. آج میں اور آپ ایٹم کی طاقت کو جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، لیکن نماز میں کے عمل میں کیا طاقت، اس کے قیام میں کیا طاقت، اس کے رکوع میں کیا طاقت، اس کے سجدے میں کیا طاقت، 2 رکعت نماز میں کیا طاقت.
آج اس عمل کی طاقت اور قوت کو نافذ ہے. اللہ نے مسلمان کو ایسا عمل دیا کہ دنیا کے بڑے بڑے کام اس سے بنے. اللہ والوں نے اس کے ذریعے سے پورے علاقوں کو ہرا دیا. وہ اب ہماری نمازیں ایسی نمازیں بن جائیں، ہماری نمازیں میل کھا جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے، ہماری نماز میل کھا جائے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی نماز سے، صحابہ کی نماز سے. اپنی نمازوں پہ محنت کرنا، ان کے الفاظ کو درست کرنا، اس کا دھیان بنانا، اور رات کو اٹھ کے لمبے لمبے نوافل پڑھ کے، تاکہ یہ نمازیں ہماری واقعی اللہ کے دھیان والی نمازیں بن جائیں، ایسی نمازیں بن جائیں جو اللہ سے لینے والی نمازیں بن جائیں. جب ہمیں کوئی مشکل آئے، جب کوئی دقت آئے، جب کوئی تکلیف آئے، فوراً وضو کریں، نماز پڑھیں، اللہ سے مانگے، کیونکہ سارے مسئلوں کا حل اللہ کے ہاتھ میں. اس سے وضو کر کے نماز کر کے مانگے، اس کے در کے علاوہ کوئی در نہیں جس سے مانگا جائے. اسی طرح اللہ پاک نے ہمیں اعمال دیے. اللہ کی کتاب قرآن حکیم ایسی کتاب جس کو پڑھنا بھی ثواب اجر، جس کو سمجھنا بھی ثواب، جس پہ عمل کرنا بھی ثواب، اور جس کو پوری دنیا میں پھیلانا یہ ہمارا کام. تو اللہ پاک ہمیں قرآن سے وہ لگاؤ نصیب فرما دے، اس کو روزانہ اس کو پڑھے، سمجھیں، اس کو پوری دنیا میں اس کی دعوت چلائیں کہ ہماری زندگی قرآن اور سنت کے مطابق آ جائے. صحابہ سے جب پوچھا جاتا کہتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ صحابی جا رہا ہے، یہ قرآن اور سنت والی زندگی کو لے کے جا رہا ہے. ان کی زندگیوں میں دین تھا، ان کی زندگیوں میں قرآن اور سنت والی زندگی تھی. آپ کی میری زندگی میں قرآن و سنت والی زندگی آ جاوے. یہ تبلیغ والی محنت یہی محنت ہے. اللہ سے ہمارا تعلق بن جاوے، ہم وہ زندگی اللہ کو پیش کریں جو ہمارے رب کو پسند آ جاوے، جو ہمارے رب کو پسند آ جاوے. ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا نماز پڑھنا، ہمارا بات کرنا، ہمارا بات سننا، سب اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. ہم ہر چیز میں اس کی نیت کو کریں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، میرا اللہ راضی ہو جائے. اگر اللہ راضی ہو گیا اس کا بدلہ مجھے آخرت میں ملے گا. اور اللہ راضی نہ ہوا، اگر میں نے کسی اور کے لیے عمل کیا اس لیے کہ لوگ نیک کے ہیں، لوگ بڑا کے ہیں، لوگ بزرگ کے، تو وہ عمل کا اجر دینے والا، بدلہ دینے والا آخرت میں کون ہوگا؟ اس لیے کہتے ہیں اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں. ہم نے اپنی نیتوں کو پرکھنا ہے، ہم نے اپنی نیتوں کو دیکھنا ہے. کسی طور پہ اپنی نیت کو کچھ نہیں دینا، شیطان اس کے نا. ہر وقت اپنی نیتوں کو درست کرنا ہے. جب انسان اپنی نیتوں کو درست کرتا رہتا ہے، عمل سے پہلے، عمل کے دوران، عمل کے بعد، تو اللہ اس کو اخلاص نصیب فرما دیتا ہے. ایک فکر ہو، ہم ہو، اور ہمارا معاشرہ ایسا بن جائے. حضور فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ کے زمانے میں مدینہ منورہ کی کیفیت ایسی تھی کہ فرض کر لو اگر 1000 انسان موجود ہیں تو 999 ایک کی زندگی بنانے میں لگے ہوئے تھے. 999 یہ مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کی کہ 999 اس فکر میں لگے تھے کہ ایک مسلمان کی زندگی بن جائے، اور ایک لگا ہوا تھا 999 کی بن جائے. ہر ایک دوسرے کی زندگی بنانے میں لگا ہوا تھا. اس میں اللہ ان کی زندگی بناتا تھا. آج ہر ایک اپنے
اپنی زندگی بنانے میں لگا ہوا ہے، نہ اس کی بن رہی ہے نہ دوسروں کی بن رہی ہے۔ تو مسلمان کون ہے جو اپنے بھائی کی زندگی بنانے میں لگا ہوا ہے، جو اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ میرے مسلمان بھائی کی زندگی بن جائے۔ ہمارے اخلاق، ہمارے معاملات جس معاشرے میں رہنا ہے، ہمارے معاملات صاف ہوں، ہماری اخلاق صاف ہوں، ہم اس کی فکر میں ہر وقت ہوں کہ اپنے بھائیوں کا حق دینے والے ہوں۔ آج ایک طبقہ اٹھتا ہے تو کہتا ہے یہ ہمارا حق نہیں دیا، دوسرا طبقہ اٹھتا ہے کہتا ہے ہمارا حق نہیں دیا۔ صحابہ کے زمانے میں یہ فکر تھی کہ ہم دوسرے کا حق دینے والے بنے، اپنے حق کا مطالبہ نہیں تھا بلکہ دوسروں کے حق کو حق دینے کا معاملہ تھا۔ اس طرح زندگی جنت بن جائے گی، ہر ایک دوسرے کا خیال کرے۔ اور یہ محنت، یہ کام، ہمارا یہ ایمان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں۔ آپ کی ختم نبوت کی وجہ سے آج امت کے ہر فرد، ہر مرد، ہر عورت، ہر بچہ، ہر بچی کو یہ کام ملا، خود بھی اللہ کے احکامات پہ چلیں، خود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلے، اور سارے دنیا کے انسانوں کو اس پہ چلنے پہ تیار کریں۔ یہ ہمارا کام ہے، ہماری محنت ہے۔ یہ کوئی رائٹ والوں نے یا کراچی والوں نے، کوئی تبلیغ والوں نے آپ کے ذمہ نہیں لگایا، یہ تو اللہ نے آپ کے ذمہ لگایا۔ تبلیغ والے، رائٹ والے آپ تو آپ کو یاد دہانی کراتے ہیں، یہ تو ذمہ داری اللہ نے ہمارے ذمہ لگائی کہ پوری دنیا کے مسلمان اس محنت پہ آ جائیں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک گھر میں بڑا والد ہوتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا اور بچوں کی ماں باپ کی ضرورتیں ہیں، بہن بھائی ہیں چھوٹے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا میرے ذمہ ہے۔ اب وہ آدمی صبح صبح بارش ہو، دھوپ ہو، گرمی ہو، سردی ہو، وہ مزدوری کے لیے نکلتا ہے۔ اب کیا چیز اس کو نکالتی ہے گھر سے؟ یہ ذمہ داری ہے، اس کے ذہن میں ذمہ داری بیٹھتی ہے، اس کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ پورے گھر کے جتنے یہاں لوگ رہ رہے ہیں ان کی ضروریات کو پورا کرنا شام تک میری ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے کتنے گھنٹے مزدوری میں لگانے ہیں اس کو کوئی نہیں بتاتا، وہ خود سوچتا ہے کہ اتنے گھنٹے کام کروں گا تو اتنا ملے گا، مجھے 2 گھنٹے زیادہ کام کروں گا تو میرے گھر کی ضرورتیں پوری ہوں گی، وہ اس طرح سوچتا ہے۔ اسی طرح ہم نے سوچنا ہے کہ پورے عالم کے انسان ہدایت پہ آ جائیں، پورے عالم کے انسان اللہ کے احکامات پہ چلنے والے بن جائیں اور حضور اکرم کے طریقوں پہ چلنے والے بن جائیں۔ یہ میری ذمہ داری ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، میں نے اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہے۔ اس کے لیے کتنا وقت دینا ہے اس کو میں سوچوں گا۔ تو یہ حضور اکرم والی محنت اور کام یہ اللہ نے میرے اور آپ کے ذمہ کیا ہے۔ دین، اللہ نے ہمیں دین بھی دیا، اللہ نے ہمیں دین کو زندگی میں لانے کی محنت بھی دی۔ اللہ نے ہمیں دین دے کیسے نہیں چھوڑ دیا کہ دین دے دیا اب اس کو زندگی میں کس طریقے سے چول لے آؤ، ایسا نہیں، دین بھی دیا، دین کو زندگی میں لانے کی محنت بھی دی۔ تو اب ہمیں یہ محنت، تبلیغ والی محنت کیا ہے؟ یہ وہ محنت ہے جس سے دین ہماری زندگیوں میں آئے گا، اور جماعتیں بنا کے جب ہم بستیوں میں جائیں گے تو جن بستیوں میں جائیں گے ان کو بھی یہ بتائیں گے کہ دیکھو ہمارے پاس لوگ آئے، انہوں نے بتایا، ہم نے دین کو سیکھنے کے لیے نکلے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم سیکھے ہوئے ہیں، ہم سیکھنے کے لیے نکلے ہیں، ہم
اسی لیے ہم آپ کے پاس نہیں آئے ہیں. آپ بھی دین پہ چلو, آپ بھی اللہ کے راستے میں نکلو. یہ ذمہ داری آپ کی بھی ہے. جہاں تو خود ہوگا خود جائے گی, جہاں تو خود نہیں ہوگا دوسروں کو تیار کر کے بھیجیں. میرے بھائی بزرگوں دوستوں, یہ ذمہ داری ہے, یہ کام ہے. اس میں اجر بہت بڑا ہے, اس میں ثواب بہت بڑا ہے, لیکن اجر بھی لینا ہے, ثواب بھی لینا ہے, لیکن اپنی ذمہ داری سمجھ کے کرنا ہے. اپنی ذمہ داری سمجھ کے کرنا ہے. کہ صحابہ نے اس کو کیا, اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے, کہہ کے نہیں کر کے دکھا کے. آج ان کی قربانیوں کی برکت سے ہمیں ماں کی گود میں کلمہ نصیب ہوا. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ آنے والی نسلوں تک بھی کہ دین قائم رہے اور دین ان کی زندگی میں آوے, آج اس مجمع کو قربانیاں دینی ہوں گی. آج کے دور کے لوگوں کو قربانیاں